بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بازار سے جو ہم جیم لے کر آتے ہیں اس میں پتہ نہیں کون کون سے ناقص فروٹ ڈالے جاتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو فروٹ بہت کم ہوتے ہیں، کیمیکلز ہی زیادہ تر ہوتے ہیں اس میں، کلر اور ایسنس ڈالا ہوتا ہے اس میں۔ تو آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست مینگو جیم کی ریسیپی لے کر آئی ہوں۔ بہت ہیلدی ہے اور فریش مینگوز سے بنایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں ہم ایک ایسی چیز ڈالیں گے جس سے یہ بالکل بازار کی طرح جم جائے گا۔ تو آپ نے ویڈیو میں لاسٹ تک جڑے رہنا ہے تاکہ آپ کو پوری ریسیپی کی سمجھ آ سکے، ایک ایک سٹیپ کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر، چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیں بڑھتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف اور دیکھ لیتے ہیں ہم نے یہ مزیدار سا مینگو جیم کیسے بنایا ہے۔ تو مینگو جیم بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک برتن لے لیا، اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً 600 ml 600 گرام پانی ہے میرے پاس۔ اس میں سے میں تھوڑا سا پانی بچا لوں گی، ٹھیک ہے، سارا پانی ہم اس میں نہیں شامل کریں گے، تھوڑا سا پانی بچا لیں گے۔ یہ کیا کرنا ہے میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں۔ اور اب اس میں ڈالیں گے 300 گرام چینی، آپ چاہیں تو 300 سے 350 گرام بھی کر سکتے ہیں۔ 300 گرام چینی کو اگر آپ کپ میں دیکھیں تو یہ تقریباً 1.5 کپ بنے گا 300 گرام چینی کا، ٹھیک ہے۔ تو فلیم کو میں نے نیچے آن کر لیا اور چینی کو ہم میلٹ ہونے دیں گے۔ تو دیکھیں چینی تقریباً ہماری میلٹ ہو چکی ہے اور پکنا سٹارٹ ہو چکی ہے۔ جب تک ہمارا شیرہ تیار ہوتا ہے ہم دوسری طرف چلتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے لیا ہے گرائنڈر جگ، اور اس میں ڈالیں گے جو پانی ہم نے بچایا تھا 600 ml میں سے، وہ ڈالیں گے، اوپر ڈھکن دیں گے اور ڈھکن کا اوپر والا حصہ ہم نکال لیں گے، جو اوپر سراخ کے اوپر ہوتا ہے نکال لیں گے، اور اس میں ہم ڈالیں گے پیکٹین۔ اور جگ کو ہم نے چلا لینا، یعنی مشین چلا لینی ہے، اور چلتی مشین میں ہم پیکٹین ڈالیں گے۔ پیکٹین وہ کیمیکل ہے جس سے کہ ہمارا جیم جو ہے نا ایک ٹکی کی شکل میں، جیلی کی شکل میں جم جائے گا۔ تو بازار والے بھی یہی ڈالتے ہیں، اور یہ پیکٹین میرے پاس تقریباً 13 گرام ہے، یعنی 1 کھانے والا چمچ اور 1/4 کھانے والا چمچ، ٹھیک ہے، اور 1 اور 1/4 ٹیبل سپون میرے پاس ہے یہ۔ آپ چاہیں تو 15 گرام تک بھی اس کو ڈال سکتے ہیں۔ اور اس کو ہم نے جگ میں اس لیے مکس کیا تاکہ اس میں گٹھلیاں نہ بنے، اور جگ کو ہم نے بہت زیادہ نہیں چلانا، بس جیسے ہی پیکٹین ڈالیں گے اور یہ مکس ہوگا فوراً سے ہم جگ کو بند کر دیں گے۔ تو دیکھیں یہ حل ہو چکا اچھے طریقے سے، کوئی گٹھلیاں اس میں نہیں بنی۔ اب اس پیکٹین کو ہم اپنے شیرے میں ڈال دیں گے۔ اچھا، یہ جو پیکٹین ہے یہ آپ کو آرام سے لوکل بازار میں جو فوڈ کلر والی شاپس ہوتی ہیں جہاں سے ڈائی کلر ملتے ہیں وہاں سے آپ کو آرام سے مل جاتا ہے، اور میں نے بھی وہیں سے لیا ہے۔ اور جب آپ بازار سے جیم لے کے آتے ہیں تو اس کے انگریڈینٹس دیکھیں تو اس پہ پیکٹین لکھا ہوتا ہے، کیونکہ فیکٹری والے یہی پیکٹین یوز کرتے ہیں اس کو جمانے کے لیے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ قدرتی پھلوں سے بنایا جاتا ہے، اور بہت سے قدرتی پھلوں میں پہلے سے پیکٹین موجود ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اب اس میں ڈال دیں گے 1.5 ٹی اسپون ٹاٹری کا۔ ٹاٹری جو ہے چینی کو جمنے بھی نہیں دیتی، اس کے علاوہ آم چونکہ میٹھے ہیں تو آموں میں یہ بیلنس لے کے آئے گی، تھوڑی سی کھٹاس پیدا کرے گی، تو جیم ہمارا مزے کا لگے گا۔ ٹاٹری ڈالتے ہی ساتھ اس کے اوپر دیکھیں جھاگ بن چکی ہے، جتنی میل ہے وہ اوپر آ جاتی ہے، ہم اس کو اتار لیں گے چمچ کی مدد سے۔ میل کو ہم نے اتار لیا ہے، اور ساتھ ہی میرے پاس یہاں پر سوڈیم بینزویٹ ہے 2 گرام، اگر اس کو ہم چمچ میں دیکھ لیں تو یہ تقریباً 1/2 ٹی اسپون بنتا ہے۔ 1 کلو کے لحاظ سے ہم 1 گرام ڈالتے ہوتے ہیں، اور تقریباً یہ 600 ml پانی تھا، کچھ مینگو پلپ ہو جائے گا، کچھ چینی کو ملا کر تقریباً یہ 2 کلو ہی بن جائے گا۔ تو اس میں ہم نے 2 گرام سوڈیم بینزویٹ ڈالا، اس کو خراب ہونے سے بچائے گا، اس کی شیلف لائف کو بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک یہ پکتا ہے تو دیکھ لیتے ہیں ہم نے مینگو کا پلپ کتنا لیا ہے۔ تو یہاں میرے پاس 500 گرام مینگو پلپ ہے، اور تقریباً 1 کلو آموں کو لے کر چھیل لیا اور اس کا گودا نکال کر اس کو گرائنڈ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر شیرہ ہمارا پک رہا ہے، اور اس کو پکتے ہوئے تھوڑی دیر ہو چکی ہے، تھوڑا سا گاڑھا ہو گیا ہے۔ ابھی مینگو پلپ ہم اس میں ڈال دیں گے، ہم نے بہت زیادہ گاڑھا نہیں کرنا چاشنی کو، کیونکہ یہ پکنے کے بعد جب ہم جیم پکائیں گے خود ہی گاڑھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں نے مینگو ڈال کے اچھے سے مکس کر لیا، اس کو ہم ساتھ ہی چھان لیں گے، وہ اس لیے کہ اب یہ پتلا ہے مکس سے، جب یہ گاڑھا ہو جائے گا تو اس کو چھاننا مشکل ہو جائے گا، تو تاکہ کوئی بال وغیرہ ہیں، کوئی لمز ہے تو نکل آئے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو ہم چھان لیں گے مینگو پلپ کو۔ تو دیکھیں میں نے مینگو پلپ سارا چھان لیا ہے، اس کو واپس سے ہم جو ہے نا اسی برتن میں ٹرانسفر کر دیں گے، اور اس کو ہم اب پکنے دیں گے۔ تو اس کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ اچھے سے گاڑھا ہو جائے گا، اس میں تمام کیمیکلز ہم نے شامل کر دیے ہیں، اب اس کو ہم نے گاڑھا کر لینا ہے بس اچھے سے، اور کتنا تھک رکھنا ہے میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں۔ دیکھیں بوائلنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، بس اس کو ہم نے میڈیم فلیم پر پکنے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ جیم پکتے پکتے کافی حد تک گاڑھا ہو چکا ہے، اور لیکن ابھی یہ مکمل تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے تھوڑی دیر بعد پلیٹ میں ڈال کر چیک کر سکتے ہیں، اگر یہ بہے گا نہیں تو اس کا مطلب یہ تیار ہو چکا ہے۔ یہاں پر میں 1-2 قطرے ڈال رہی ہوں اس میں یلو فوڈ کلر کے، ویسے اس کا کلر بہت اچھا ہے لیکن میں پھر بھی ڈال رہی ہوں، یہ آپشنل ہے، اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں، نہیں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی 1 ٹی اسپون جو ہے مینگو ایسنس، یہ چونسا فلیور ہے، اس کے بغیر آپ کو بالکل بھی مزہ نہیں آئے گا جیم کھانے کا۔ تو یہ آپ ڈالیں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے، بالکل بازار جیسا ٹیسٹ اور ویسا ہی اسمیل آتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں ہمارا مینگو جیم پکتے ہوئے دیکھیں اس کنڈیشن میں آ چکے، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کم رہ چکا ہے یہ، اور دیکھیں اس کی تھکنیس کتنی ہو چکی ہے۔ اب میں پلیٹ میں ڈالوں گی اس کو، اور اس کو ہم فریزر میں رکھیں گے، اور اس کے بعد میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ اس کی کنڈیشن کیسی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر جیم کو میں نے فریزر میں رکھا ہے، پلیٹ کو اب یہ بالکل بھی نہیں بہہ رہا، اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر ایک لیئر بن چکی ہے،
کیونکہ ہم نے اس میں پیکٹنٹ ڈالا ہے تو اس طریقے سے جم جائے گا. اور دیکھیے اس طریقے سے بالکل ہی بہہ نہیں رہا, اس کا مطلب ہمارا جیم تقریباً تیار ہو چکا ہے. بس 1 آدھ منٹ میں اس کو اور پکاؤں گی اور اس کے بعد ہم اس کو فلیم کو آف کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو بس فلیم کو یہاں پر آف کر دیتے ہیں اور اس کو ہم نے گرم کو ہی بوتلوں میں بھر لینا ہے, کیونکہ ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ فوراً سے سیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ میں نے کانچ کی بوتلوں کو دھو کر بالکل اچھے سے خشک کر لیا ہے اور صاف کر لیا ہے. اس میں پانی بالکل نہیں ہونا چاہیے. ان بوتلوں میں ہم اس جیم کو بھر لیں گے گرم کو, اور 3 بوتلیں میرے پاس یہاں پر ہیں, ان کو میں بھر لوں گی. ٹھیک ہے, آپ نے کوئی بھی بوتل لے سکتے ہیں, کوئی بھی جار لے سکتے ہیں, لیکن وہ اچھے سے صاف ہونا چاہیے. اچھا, یہاں میں نے اس کے ڈھکن کے اوپر ایک پیپر لگا دیے تاکہ اس کے اوپر نمی کو ابزارب کر لے. اچھا, 1 بوتل کو میں نے کور کر دیا, باقی جو 2 بوتلیں ہیں ان کو میں کور نہیں کروں گی, کیونکہ ان کو کھلا رکھ کر اس کے اوپر میں کوئی باسکٹ دے دوں گی تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ جو ڈھکن دیا ہے وہ بوتل زیادہ سیٹ رہتی ہے یا پھر جس کو ڈھکن نہیں دیا. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں نے 1 بوتل کو ڈھکن دے دیے اور باقی 2 جیم کی شیشیوں کو ہم ڈھکن نہیں دیں گے, اس کو ہم باسکٹ سے کور کر کے رکھ دیں گے اور اوور نائٹ رکھ دیں گے یا 5-6 گھنٹوں کے لیے, جب تک اچھے سے سیٹ نہیں ہو رہا تھا. تو دیکھیں ہمارے جیم اچھے سے سیٹ ہو چکے ہیں. تو اب یہ والی جو بوتل تھی اس کو ہم نے باسکٹ سے کور کیا تھا, تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں الٹاؤں گی اور بالکل ہل بھی نہیں رہا اور بہت اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں آپ چیک کر سکتے ہیں, اس کو ہم الٹائیں گے تو بالکل اس کو یہ بالکل نہیں ہلے گا, بالکل بازار کی طرح ہی بن چکا ہے ہمارا جیم, صرف پیکٹنٹ ڈالنے کی وجہ سے. اور یہ کیمیکل بہت آسانی سے آپ کو مل جاتا ہے جہاں سے آپ فوڈ کلر لیتے ہیں, ڈائی والے کلر لیتے ہیں. اس کے علاوہ کھلے صابن بھی ہوتے ہیں ان کے پاس, وہاں سے آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے. تو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں الٹا رہی ہوں, بالکل بھی نہیں یہ ہل رہا. ٹھیک ہے, تو ابھی تیسری بوتل جو ہے اس کے اوپر میں نے کور دیا تھا, تو اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں. تو چونکہ ہم نے اس کے اوپر کور دیا تھا تو کور دینے سے کیا ہوا تھا, یہ گرم جیم تھا تو اوپر جیسے نا نمی سے آ رہتی ہے, جس کی وجہ سے یہ صحیح سے ٹکی نہیں بنتی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ہل رہا ہے, یعنی ابھی یہ جم تو گیا ہے لیکن ابھی یہ نرم ہے, سافٹ ہے. تو اس لیے آپ اس کو کور دیے بغیر ہی رکھیں, اوپر باسکٹ دے دیں. جب اس کو آپ گرم کو بوٹل میں ڈالیں گے, اس کا وہ باسکٹ دے کے اسے ٹھنڈا کریں. تو میں آپ کو اس کو نکال کر بھی دکھاتی ہوں. تو ماشاءاللہ کتنا زبردست سیٹ ہو چکا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ اتنا مزے کا بنا تھا, آپ یقین کریں کہ بازار کا جیم تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ ایک بار اس کو بنائیں گے تو آپ کو بازار کا جیم بالکل پسند نہیں آئے گا. ایک بریڈ کا سلائس لے لیا, اس پہ ہم اس کو لگا کر دیکھ لیتے ہیں. یہ بہت ایزیلی بریڈ پر لگ جاتا ہے, جس طرح بازار کا جیم ہوتا ہے نا, بالکل جیلی کی طرح سخت تو لگتا نہیں ہے, یہ بہت ایزیلی لگ جاتا ہے. اور بلیو ہی بہت ہی مزے کا بنا تھا. آپ اس کو ضرور بنا کر ٹرائی کریں, انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور پسند آئے گا. مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی ہے, کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں مجھے. تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.